ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ امریکہ کے چھوٹے شہر میں اپنے ہی گھر سے نوجوان لڑکے غائب ہو رہے تھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ سچا قصہ نرم دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے اذیت، بے رحم ٹارچر اور سنگ دل قتل کا ذکر ہے۔ یہ ہے بون بریکر کی کہانی۔ 4 جولائی 1994 کا قصہ ہے۔ پیر منڈے، امریکی ریاست وسکانسن کے چھوٹے شہر بیرابو میں۔ یہ دن عموماً بچوں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹی کا مزہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں 4 جولائی پر انڈیپینڈنس ڈے ملک بھر میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سن 1776 میں امریکہ برطانوی راج سے آزاد ہوا تھا۔ 4 جولائی کو پریڈز، کارنیول اور کانسرٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ سیاسی یعنی پولیٹیکل سپیچز اور تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ باربیکیوز اور پکنک میں محلے داروں سے، رشتہ داروں سے ملتے ہیں۔ رات میں آتش بازی یعنی فائر ورک سے عوام خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ 14 سالہ کرسچن سٹائنر عرف کرس نے بھی اس دن اپنے یاروں کے ساتھ خوب موج مستی کی اور رات میں وہ گھر شرافت سے لوٹ گیا تھا اور جلدی سے سو گیا تھا کیونکہ اگلے دن اس کی میک ڈونلڈ میں پارٹ ٹائم نوکری کا پہلا دن تھا۔ صبح سویرے تقریباً 6 بجے کے قریب کرس کے والدین جارج اور کیتھرین اسے جگانے گئے۔ انہیں بیٹے کا خالی بستر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ کرس کو پورے گھر میں تلاش کیا گیا، وہ کہیں سے نہیں ملا۔ جارج اور کیتھرین سٹائنر نے پولیس کو بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ کرس کے باپ نے پولیس افسران کو بتایا کہ اس نے رات کے 10 بجے بیٹے کے کمرے میں نظر ڈالی تھی۔ کرس اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ مسنگ پرسن کیسز میں جب ایک ٹین ایجر لاپتہ ہوتا ہے تو اکثر پولیس افسران کو شک ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گیا ہوگا۔ شاید اسے ماں باپ کی پابندیوں سے گلہ تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ کسی سے ناراض ہو کر نکل پڑا تھا، ممکن تھا کہ وہ دوستوں کے پیچھے یا کسی لڑکی کے ساتھ کہیں گھوم رہا تھا۔ جارج اور کیتھرین نے پولیس کو لاکھ سمجھایا کہ ان کا بیٹا غیر ذمہ دار نہیں تھا، شرارتی نہیں تھا، وہ ہرگز والدین کو پریشان کر کے ایسے غائب ہونے والوں میں سے نہیں تھا، اور تو اور وہ اپنی نئی نوکری شروع کرنے پر بہت ایکسائٹڈ تھا، ذاتی پیسے کمانے کا شوق تھا اسے۔ پولیس افسران نے کرس کے والدین کو تسلی دی کہ ان کا بیٹا عام ٹین ایجرز کی طرح چند گھنٹوں میں واپس آ جائے گا۔ چند گھنٹے دن میں بدل گئے اور آخرکار پولیس نے کرس کی گمشدگی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ گھر کی چھان بین کی گئی اور یہ اہم سراغ ملے۔ 1. گھر کی پہلی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی کی سکرین کاٹی گئی تھی۔ 2. گھر کے اندر مختلف جگہوں پر کیچڑ والے قدموں کے نشانات پائے گئے۔ 3. گھر کے پیچھے آنگن کا دروازہ یعنی پیٹیو ڈور کھلا چھوڑا گیا تھا۔ 4. گھر کے باہر زمین پر جوتوں کے پرنٹس تھے۔ جوتوں کا سائز مردانہ تھا یعنی مینز شوز تھے، اور کرس اور اس کے گھر والوں کے جوتوں کے مقابلے میں جوتے کا سائز بہت بڑا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے کرس کے کئی دوستوں سے پوچھ گچھ کی۔ ڈیٹیکٹیو سوچ رہے تھے کہ شاید کرس کے دوست اسے لینے گھر آئے تھے۔ ان میں سے کسی نے کھڑکی کی سکرین پھاڑی۔ دوست گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے کرس کو جگایا اور اسے موج مستی کے لیے راضی کیا، اور وہ سب مل کر کرس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ہر ایک دوست نے ڈیٹیکٹیو سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ سارے دوستوں کے پاس مضبوط ایلیبائی تھا۔ وہ اس رات سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کرس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ 10 جولائی 1994 کرس کی گمشدگی کو 5 دن گزر چکے تھے اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں مزید آگے نہیں بڑھ سکی تھی جب اچانک وسکانسن ریور میں ایک لاش ملی۔ لگتا تھا کہ لاش کئی دنوں سے پانی میں پڑی تھی، گرمی اور پانی کی وجہ سے بہت زیادہ گلی ہوئی تھی۔
پھلی ہوئی تھی۔ ڈینٹل ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ کرسچن اسٹائنر کی لاش تھی، کیونکہ کرس کے جسم پر کوئی ظاہری زخم نہیں تھے، کوئی چاقو کا کٹ نہیں تھا، کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر نے اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ ڈوب جانے یعنی ڈراؤننگ لکھی تھی۔ موت ایک حادثہ تھا یا قتل تھا، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رپورٹ میں ڈوبنے کی وجہ انڈیٹرمنڈ لکھی گئی۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ کیس ایک ایکسیڈنٹ تھا یا ایک ہومسائیڈ۔ کرس کے والدین اس کی موت سے چکنا چور ہو چکے تھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ مچھلی کی طرح تیرنے والا ان کا بیٹا ڈوب کر کیسے مر سکتا تھا، لیکن علاقے کے ڈیٹیکٹیوز مطمئن تھے اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر ایک دم شہر میں کچھ ایسا ہوا کہ ہر کوئی حیران پریشان رہ گیا۔ 28 جولائی 1995 کرس اسٹائنر کی موت کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ 13 سالہ تھیڈیس فلپس عرف تھیڈ اپنی عمر کے بچوں کی طرح گرمیوں کی چھٹیوں کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ پورا دن کھیل کود، مٹر گشتی میں گزارنا اور رات میں دیر سے سونا۔ تھیڈ کا خاندان 2 ہفتے پہلے ہی نیا گھر خرید کر اس محلے میں منتقل ہوا تھا۔ اس رات تھیڈ کی فیملی نے ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا۔ گھر آ کر تھیڈ اپنی 5 سالہ بہن کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ سونے سے پہلے تھیڈ کے والدین کانی اور ڈونلڈ فلپس نے اسے تاکید کی کہ وہ زیادہ دیر تک نہ جاگے۔ 1 گھنٹے کے بعد چھوٹی بہن نیند کے غلبے میں آ کر صوفے پر خراٹے لے کر سو گئی اور اس کے چند منٹ بعد ہی تھیڈ کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ دونوں بچے صوفے پر ہی سو گئے۔ 29 جولائی 1995 صبح کے 4 بجے کے قریب تھیڈ کے باپ ڈونلڈ کی آنکھیں اچانک کھلیں۔ اس نے سوچا چلو دیکھتا ہوں بچے سو گئے ہیں کہ نہیں، اور اس نے لیونگ روم میں نظر ڈالی۔ ٹی وی بند پڑا تھا اور کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ صوفے پر بیٹی سو رہی تھی۔ بیٹے تھیڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈونلڈ کو فوراً اندازہ ہوا کہ کچھ غلط تھا۔ اس نے تھیڈ کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ ڈونلڈ نے غور کیا کہ تھیڈ کے پسندیدہ جوتے وہیں رکھے تھے جہاں اس نے رات میں چھوڑے تھے۔ اگر تھیڈ گھر سے کسی وجہ سے نکلا تھا تو وہ ننگے پاؤں گھر سے کیوں نکلا تھا؟ جیسے کرس اسٹائنر کو پورے بیرابو میں ڈھونڈا گیا تھا، تھیڈ کو ویسے ہی تلاش کیا گیا۔ اس کے ماں باپ کو یقین تھا کہ وہ گھر سے بھاگا نہیں تھا۔ ان کا بیٹے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ تھیڈ بری عادتوں میں ملوث نہیں تھا۔ انہیں نئی جگہ پر منتقل ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ تھیڈ زیادہ بچوں کو، لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک عام سا 13 سالہ لڑکا تھا جسے کھیل کود، سپورٹس کا شوق تھا۔ اور پھر اگر کوئی گھر سے بھاگنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے 2-4 کپڑے، کچھ پیسے، شناختی کارڈ وغیرہ کچھ تو گھر سے لے کر نکلتا ہے۔ تھیڈ کے کمرے میں اس کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ تھیڈ کے والدین کو ڈر تھا کہ کہیں انہیں بھی کچھ دن بعد اپنے بچے کو دفنانا پڑے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گمشدگی کے 43 گھنٹے بعد ہی تھیڈ اپنے ہاتھوں سے 911 ڈائل کر کے اپنی جان خود بچانے والا تھا۔ تھیڈ نے 911 آپریٹر کو پرسکون آواز میں ایسی خوفناک داستان سنائی کہ سننے والے پولیس افسران نے سوچا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، یہ ضرور ایک پرینک کال ہے۔ لیکن یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ تھیڈ کو واقعی سب سے بھیانک اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخر اس 29 جولائی کی صبح کیا ہوا تھا؟ تھیڈ اپنی بہن کے ساتھ صوفے پر ٹی وی دیکھتے ہوئے سو گیا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گود میں اٹھا رہا ہے۔ تھیڈ گہری نیند میں تھا۔ اس نے آنکھیں تک نہیں کھولی کیونکہ اسے لگا کہ اس کے والدین میں سے کوئی اسے گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک پہنچا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے چہرے پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ آنکھیں کھولی تو کالا ستاروں سے بھرا آسمان دکھائی دیا۔ تھیڈ نے نظریں اس شخص پر ڈالی جو اسے گود میں لیے سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، مشکل سے تھیڈ سے 3-4 سال عمر میں بڑا۔ وہ خوب اونچا، لمبا چوڑا تھا۔ تھیڈ نے اسے محلے میں پہلے 1-2 دفعہ دیکھا تھا لیکن وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ لڑکے نے دیکھا کہ تھیڈ جاگ گیا ہے
तो उसने टैड को फुटपाथ पर खड़ा किया और उससे कहा, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मेरी मदद करो, मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाओ। टैड को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने लड़के की बात मानी और उसके साथ भागने लगा। चंद मिनट बाद वो दोनों एक टूटे फूटे घर के सामने आ खड़े हुए। घर के इर्द गिर्द कचरा कूड़ा पड़ा था, अला बला जंग आलूद सामान बिखरा हुआ था। ड्राइववे पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। टैड को बेचैनी होने लगी और डर भी महसूस हो रहा था। आखिर ये लड़का कौन था और वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया था? लड़के ने कहा, मेरा नाम जो है और ये मेरा घर है। अभी पार्टी शुरू होने वाली है, चलो अंदर आओ। जो ने टैड को 8-9 लड़कों के नाम बताए जो अभी पार्टी में आने वाले थे। उन नामों में टैड ने चंद लड़कों के नाम पहचान लिए क्योंकि उसने मोहल्ले के बच्चों के साथ बेसबॉल खेला था। टैड घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर की हालत किसी कचरे की कुंडी से कम नहीं थी। जहां नजर पड़ रही थी वहां सामान, कचरा, गंदे बर्तन, मैले बोसीदा कपड़े, खाली रेस्टोरेंट के टेक आउट बॉक्सेस और थैले पड़े थे। जो ने टैड से कहा, मैं एंटीक टॉय कार्स जमा करता हूँ, आओ तुम्हें अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ। जो ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया जो ऊपर वाले बेडरूम की तरफ ले जा रही थी। टैड सीढ़ियां चढ़ने लगा, जो उसके पीछे पीछे था। जैसे ही वो बेडरूम के करीब पहुंचे, जो ने टैड को धक्का देकर एक दागदार गंदे गद्दे पर फेंक दिया और जल्दी से टैड के टखने यानी एंकल को पकड़ लिया और जोर से मोड़ने लगा। ऐसी ताकत से मरोड़ा कि चटकने की आवाज आई और टखना टूट गया। जो क़हक़हे लगाकर हंसने लगा। टैड ने मौके का फायदा उठाया और वो लंगड़ते हुए नीचे भागा। टैड ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि जो ने उसे पकड़ लिया और वो उसे घसीटते हुए लिविंग रूम में ले गया, जहां उसने टैड को सोफे पर ढकेला, उसकी टांग हाथ में लेकर उसके सर तक उठाई और अपना पूरा वजन टांग पर झोंक दिया और प्रेशर डालता रहा हत्ता कि रान की हड्डी टूट गई। इस हड्डी को फीमर कहा जाता है। ये जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। जरा तसव्वुर कीजिए कि टैड किस कदर तकलीफ में होगा। फीमर का टूट जाना कितना दर्दनाक होगा। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग और मौत का अंदेशा भी हो सकता है। टैड तकलीफ से चीख रहा था, खुदा को याद कर रहा था, रो रो कर वालिदैन का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? ये लड़का मुझसे क्या चाहता है? क्या मैं मॉम एंड डैड से दोबारा कभी मिल सकूंगा? ये सारे सवालात उसके दिमाग में चल रहे थे। इसके बाद जो मुतमईन हो गया था कि उसका शिकार कहीं भाग नहीं सकेगा, उसने नए सफ़ेद मोज़े एक दराज से निकाले और टैड की हड्डियों की मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। कभी अगवाकार, कभी तशद्दुद करने वाला टॉर्चर, कभी नर्स जो खिदमत का ढोंग रचाए। जो ये सारे किरदारों को निभा रहा था, साथ में ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि टैड और वो पुराने गहरे दोस्त हैं। जो ने वीसीआर पर मूवी चलाई, टैड के सामने खाना पीना रखा। टैड ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। उसे डर था कि जो ने कहानी में कहीं जहर ना मिला दिया हो। जो कई घंटों तक टैड से बातचीत करता रहा। उसने अपने वालिदैन के बारे में बात की जो शराबी थे, बड़े भाई के बारे में जिसका ये घर था, उसके दोस्तों और गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाए। टैड ने हिम्मत करके जो से पूछा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जो ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे हड्डियों के टूटने की आवाज़ बहुत पसंद है। टैड ने फिर पूछा, क्या तुमने पहले ऐसे किया है? जो ने सीना तान कर कहा, हाँ, तुमसे पहले 2 थे। मैंने उन दोनों को जान से मार डाला। एक जिसका नाम आज तक नहीं जानता हूँ और एक क्रिस डाइनर था। टैड ने डरते हुए पूछा, क्या मैं अपने मॉम एंड डैड को फ़ोन कर सकता हूँ? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ ताकि वो परेशान ना हो। हैरत की बात यह थी कि जो मान गया और थोड़ी देर बाद उसने टैड के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। टैड नंबर डायल कर ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कि फ़ोन का तार प्लग नहीं हुआ था और जो अपने जालिमाना मजाक पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर जो ने टैड को गोद में उठाकर उसे दूसरी मंजिल के बिस्तर में लिटा दिया। रात भर टैड दर्द से कीलता रहा, करारता रहा। वो रात
बड़ी अजियत में गुजरी। अगले दिन जो कमरे में आया और उसने एक बार फिर टैड पर हमला किया। इस बार उसने दूसरी टांग जगह जगह से तोड़ी, टखना, रान और कूला यानी एंकल, थाई और हिप की हड्डियों को तोड़ डाला। टैड जितना ज्यादा चीखता चिल्लाता, जो उतना ही मजे लेता। टैड ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन जो को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। कुछ घंटे बाद 30 जुलाई की शाम को जो ने किसी दोस्त के घर पार्टी पर जाने का इरादा किया। अगरचे टैड की दोनों टांगें टूटी हुई थीं, जो को डर था कि वो भागने की कोशिश फिर भी करेगा। इसलिए जो ने टैड को कमरे के क्लोजेट में बंद कर दिया और क्लोजेट का दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्लोजेट के अंधेरे में टैड खामोशी से बैठा रहा, जो के घर से निकलने का इंतज़ार करता रहा। वो दर्द से कांप रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे, उसे बुखार महसूस हो रहा था। शदीद पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और भूख से कमज़ोरी हो चुकी थी। टैड ने 2 दिन से ना खाया था ना कुछ पिया था, लेकिन उसके पास जिंदा रहने की बहुत बड़ी कुव्वत थी। जब उससे गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर घर में खामोशी ही खामोशी, वो जान गया कि जो चला गया है और जान बचाने के वाहिद मौके को उससे छोड़ना नहीं चाहिए। अंधेरे में टैड ने अपने हाथ इधर उधर घुमाए। एक पुराना टूटा हुआ भारी वजनी गिटार उसके हाथ लगा। उसने गिटार को दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ा और गिटार को जोर जोर से क्लोजेट के दरवाजे पे मारना शुरू किया। बार बार एक ही जगह पर वो वार करता रहा, हत्ता कि दरवाजे की लकड़ी टूटने लगी और आखिरकार दरवाजे के बीच में एक बड़ा सुराख बन गया। टैड ने अपना हाथ सुराख में डालकर दरवाजे का दस्ता यानी डोर नॉब को पकड़कर डोर का लॉक खोल दिया। क्योंकि उसकी टांगें बेकार थीं, टैड अपने बाजुओं के बल रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर 1-2 सीढ़ी उतरने के बाद वो तकलीफ और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो जाता। फिर उसकी आंख खुलती और वो दोबारा से नीचे की तरफ गिरते पड़ते बढ़ता। ना जाने उससे कितना वक्त लगा, पर वो सीढ़ियों के नीचे किचन तक पहुंच गया। किचन की दीवार पर फ़ोन लगा था, जिसके रिसीवर का तार ज़मीन तक लटक रहा था। टैड ने तार खींचा। खुशकिस्मती से इस फ़ोन में रिसीवर में ही नंबर डायल करने के बटन्स थे। थरथराती हुई उंगलियों से टैड ने 911 डायल किया। टैड ने ऑपरेटर को बताया कि वो किसी जो नामी लड़के के घर कैद था, जो ने उसकी दोनों टांगें तोड़ डाली थी। टैड ने ऑपरेटर से कहा, ये घर मेरे घर से तकरीबन 1 मील के फासले पर है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस करके घर का पता हासिल किया। वो जानते थे कि इस एड्रेस पर 17 साला जो क्लार्क नामी लड़का रहता था, क्योंकि उसका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस अफसरान टैड की मदद को पहुंचे और वो उसकी हालत देखकर दंग रह गए। थैडियस फिलिप्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि 13 साला टैड मौत के करीब था। उन्होंने ऐसी टूटी हुई हड्डियां, खतरनाक फ्रैक्चर्स और इंटरनल ब्लीडिंग, सिर्फ बहुत ही संगीन गाड़ी के एक्सीडेंट्स, बुरे कार क्रैश में देखे थे। टैड का इलाज शुरू किया गया और अगले दिन जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली, टैड ने डिटेक्टिव्स को बताया कि जो ने क्रिस स्टाइनर लड़के को कत्ल करने का इतराफ किया था। पुलिस ने जो क्लार्क के घर की तलाशी ली। उन्हें एक डायरी मिली जिसमें मोहल्ले के 29 बच्चों का नाम लिखा था, 3 फहरिस्त के नीचे, जिनकी हेडिंग थी कैन वेट, गेट टू नाउ, द लेग थिंग। उस दिन टैड ने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई थी, इन सब मासूम लड़कों को अजियत वाली मौत से बचा लिया था। हॉस्पिटल में टैड की टांगों को ठीक करने के लिए बेशुमार ऑपरेशंस, सर्जरीज करना पड़ा। उसके बाद चलने फिरने के काबिल होने के लिए उसे लातादाद फिजियोथेरेपी सेशंस का सामना करना पड़ा। सेहतयाबी का रास्ता बहुत तवील और मुश्किल था। जो क्लार्क का जब मुकदमा शुरू हुआ तो उसने अपनी दिफा में इंसानिटी प्ली का इस्तेमाल किया, यानी पागलपन का सहारा लिया। उसके वकीलों का कहना था कि वो टैड से सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि टैड की हड्डियां किस तरह टूटी थी। वो
ہوش کھو بیٹھا تھا، اس کا ذہن بلیک آؤٹ ہو چکا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جوری نے اس بہانے کو قبول نہیں کیا اور جو کلارک کو قتل کی کوشش، جسمانی تشدد اور کئی اور الزامات کی بنیاد پر مجرم قرار دیا گیا اور 100 سال کی قید سنائی گئی۔ کرس ٹائنر کے کیس کی انویسٹیگیشن دوبارہ شروع ہوئی۔ ڈیٹیکٹیوز کا خیال تھا کہ کرس کے پوسٹ مارٹم کے دوران مختصر سے بہت کم ٹیسٹ کیے گئے تھے کیونکہ اس کی لاش کئی دن دریا میں بھیگنے سے پھولی ہوئی تھی، خراب حالت میں تھی۔ پیتھولوجسٹ نے لاش کا ایک بھی ایکس رے نہیں لیا تھا۔ کرس ٹائنر کے والدین سے اجازت لینے کے بعد فورینسک ایکسپرٹ نے اس کی قبر کھودی اور اس کی لاش نکال کر ایکس رے کروائے۔ فوراً ظاہر ہوا کہ کرس کی ٹانگیں جگہ جگہ سے اسی طرح ٹوٹی ہوئی تھی جیسے تیڈ کی ٹانگیں توڑی گئی تھی۔ جو کلارک کو ایک بار پھر عدالت میں لایا گیا، اس بار کرس ٹائنر کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ پروسیکیوٹر کا ماننا تھا کہ جو نے کرس کو اس کے گھر سے اغوا کیا تھا اور اس کے چند گھنٹے بعد ہی اس کی دونوں ٹانگیں توڑ کر اس نے کرس کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ بیچارہ کرس جو اپنے اسکول میں سوئمنگ چیمپئن رہا تھا تیر نہ سکا کیونکہ اس کی ٹانگیں بیکار لٹک رہی تھی، جگہ جگہ سے فریکچرڈ ہو گئی تھی۔ جو کلارک کا کہنا تھا کہ وہ کرس کا قاتل نہیں تھا، لیکن جوری نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کی سزا میں مزید 60 سال قید کا اضافہ کیا گیا۔ دونوں مقدموں کے دوران تھیڈیس فلپس نے بہادری سے اپنی گواہی دی تھی۔ وہ آج بھی بیرابو میں رہتا ہے، البتہ اس کی زندگی آسان نہیں رہی ہے۔ وہ ابھی بھی لنگڑ کر چلتا ہے، ڈراؤنے خواب اسے رات میں ستاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیوی، بچے اور خاندان کے ساتھ ایک نارمل مستقبل کا منتظر ہے۔ دوستوں، یہ تھی بون بریکر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ